تو مزر کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ انسٹیڈ آف کہ یہ کچھ خطرناک چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، سننے میں لگتا ہے بل کا ایشو نہیں ہے، صوبائی ریسورسز کا جھگڑا ہے، لیکن اصل جھگڑا کیا ہے کہ ایک جگہ اگر اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ مل کے دو منرلز پہ بالکل کام ہونا چاہیے. بلوچستان بڑا کرٹیکل ہے اس کے لیے. اس تمام جو منرل ویلتھ کی بات ہو رہی ہے اس کے لیے بلوچستان کا ایشو ریزالو ہونا ضروری ہے. اس پہ ہمیں نئی سوچ ابھی نظر نہیں آ رہی. ہمیں یہ کنالز والا ایشو مجھے لگتا ہے ایک نیڈلیس ایک ایشو آؤٹ آف دا بلو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا. کے پی کے اندر بھی اگریسو سچویشن ہے. اوور آل دیکھیں تو گورنمنٹ ایک اسٹرانگ پوزیشن میں نظر آتی ہے. اکنامک حالات ٹھیک ہو رہے ہیں، بہتری آ رہی ہے میگا انڈیکیٹرز میں. آئی ایم ایف کے ساتھ ٹھیک ہے، امریکنوں نے تنگ نہیں کیا، امریکن بھی آپ کے ساتھ بڑے خوش ہیں سب کچھ. کیا یہ وقت نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بھی سیریسلی اپنی ری اسٹریٹجائز اپنے آپ کو کرے اور گورنمنٹ اور جو ادارے ہیں وہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ایک سلوشن نکالنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ کل کو حالات کسی بھی جگہ، جیسے نصرت نے کہا، کوئی چیز کہیں پہ بھی ایک چنگاری بن کے کچھ بھی آؤٹ آف پروپورشن چیزیں ہو سکتی ہیں. اتنی میچورٹی نظر آ رہی ہے کہ کوئی اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ کو ریلائز کر کے کچھ ریزالو کرنے کی کوشش کرے کہ وہ سینس آف جوبلیشن میں بس ہم اکڑ جائیں گے. مالک، پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے ملک کو جیم کر دیا ہے؟ کیا پورے ملک میں پہیا جام ہڑتال ہو گئی ہے؟ مسئلہ پی ٹی آئی کا سب سے بڑا تو پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی دباؤ بڑھانے میں کامیاب نہیں ہو پائی. پی ٹی آئی کوئی منظم تحریک نہیں چلا پائی. جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہی ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہیں. پی ٹی آئی کی طرف سے تو سوائے اس کے کہ پارلیمنٹ کے باہر آ کے خطاب کر لیا یا جیل کے باہر خطاب کر لیا، آپ جیل تک میں ان کے لوگوں کو ملاقات، ان کی بہنوں کو ملاقات نہیں کرنے دے رہے. ان کے جو لیڈر گرفتار ہیں ان کو جو ہے باہر نہیں آنے دے رہے، ان کے مقدمات نہیں چل رہے. تو یہ بہترین وقت نہیں ہے؟ کیا یہ بہترین وقت نہیں ہے فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ پی ٹی آئی سے ڈیل کرنے کا؟ اگر میں پاور میں ہوں تو میں کہوں گا اچھا یار میرے پتے بڑے صحیح خانوں میں ہیں، اس ٹائم پہ ہمیں یہ ریزالو کرنا چاہیے تاکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ہم بات کریں. مسئلہ مالک یہ کہ مسلم لیگ نون اگر پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتی ہے تو مسلم لیگ نون کا تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پنجاب اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہے. حکومت بالکل مریم نواز صاحبہ کی ہے، لیکن کیا گراؤنڈ میں آج یا آج کے 3 مہینے بعد مریم نواز صاحبہ یا پی ایم ایل این اس پوزیشن میں ہے کہ پنجاب کے لوکل باڈیز الیکشن جیت جائے؟ نہیں ہے جواب ایسا. چیز یہ ہے کہ جو بلوچستان کی بالکل ایک مختلف سچویشن ہے. بلوچستان کی جو سیاست ہو رہی ہے، بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کی تو ڈائنامکس ہی بالکل مختلف ہیں. اس میں نہ پی ٹی آئی ہے، اس کے اندر پیپلز پارٹی صرف حکومت میں ہے. وہاں تو ایک بالکل مختلف سیاست ہو رہی ہے اور مختلف ایک لڑائی ہے بلوچستان میں. اصل چیز جو ہے وہ کے پی میں ہے. یاد رکھیں کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی دونوں کی کانسٹیٹنسی کے پی ہے اور یہی کانفلکٹ بھی بن رہا ہے اور شاید یہی چیز آگے جا کے اتحاد کی شکل اختیار کرتی ہے یا نہیں کرتی. لیکن جو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی ایک دباؤ بڑھا نہیں پا رہی، نہ متحدہ اپوزیشن بن پا رہی ہے، نہ پی ٹی آئی انڈیویجولی کر کے دیکھ لیا انہوں نے. 26 نومبر ان کی آخری کوشش تھی، اس کے بعد پی ٹی آئی کوئی تحریک نہیں چلا. اسی پہ بات کر رہا ہوں منیب. اگر آپ سپرفیشل انالیسس کریں نا تو نظر کیا آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی تتر بتر ہوئی ہے. تمام لیڈران آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے پہ جھگڑے کر رہے ہیں. خان صاحب کو بھی کہنا پڑا ہے کہ بھیا ایک دوسرے کے خلاف بیانات نہ دو، سب کچھ نہ کرو. اسٹریٹ پار ہمیں نظر نہیں آ رہی، الائنس بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جو امریکنوں کا سب کو خوف تھا کہ جی امریکن ٹرمپ آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ نہیں ہو پا رہا. تو بڑی کمفرٹ زون میں ہے گورنمنٹ. اکنامک چیزیں بھی کوئی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہیں. کہیں پہ یہ سوچ نظر آ رہی ہے کہ دس از دا ٹائم کہ جب ہم شارٹ ٹرم میں اتنے اسٹرانگ ہوئے ہیں تو لانگ ٹرم سولوشنز پہ کام کیا جائے اور کو ایگزسٹنس کا ہلکا سا بنایا جائے. کہیں پہ سوچ ہے کہ اب سوچ ہے ٹھیک ہے یار یہ اب اس وقت حالات برے ہیں، ہور رگڑ دیو، جو ہماری ٹپیکل پنجاب میں سوچ ہوتی ہے، ہون اٹھن نہ دینا. کیا یہ سوچ ہے کہ نہیں لیٹس ٹائم ٹو ڈیل فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ؟ اچھا، اس میں یہ بات ہے کہ جو اس پی ایم ایل این کے اندر خاص طور پہ
کچھ لوگ ہیں جو شاید ان کا یہ ذہن میں ہے کہ نہیں اگر چلیں کوئی ایک پیسفل کو ایگزسٹنس ہو جائے, پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو جائے, کوئی جیل میں ہے تو باہر نکل آئے, وہ بھی ایسا ہے کہ وہ کم تعداد میں لوگ ہیں جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی سولوشنز ایسے ہی نکلتے ہیں. لیکن بہت احتیاط سے میں عرض کروں گا مالک صاحب کہ یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ یہ حکومت نہ بن پاتی ہے, یہ نظام نہ بن پاتا if it was not for the establishment, یا اگر وہ مدد نہ ہوتی یا جس طرح یہ معاملات نہ چلتے تو اس طرح سے یہ معاملات سٹچ اپ نہ ہو پاتا, نہ خود کو سٹرکچر کر پاتا. لہٰذا پھر ایک سرٹن سٹیٹ سے آگے جا کے تو وہ بھی کوئی کمٹمنٹ نہیں دے سکتے نا کہ اچھا ہم یہ کرتے ہیں اور یہ نیگوشیٹ کر لیں یا یہ چیز ہو جاتی ہے. فی الحال تو دیکھیے جو حکومت کا کانفیڈنس ہے وہ بیس کرتا ہے اس پالیسی کے اوپر جو کہ انہوں نے دیکھ لی ہے بڑے قریب سے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے نہ کوئی رستہ ہے, نہ ریپریو ہے, نہ ہی کوئی ایسا ان کے لیے کوئی سیف پیسج ہے جس سے ان کو کوئی ایگزٹ. یہاں آئدر اور کی سوچ ہے, آئدر اور کی سوچ چل رہی ہے. میرے خیال میں ایسا ہی ہے مالک صاحب کہ یہاں جو اس وقت ہے کہ ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے وہی سوچ جو پریویلنٹ ہے کہ کیونکہ آلریڈی اتنا ایکسیلیٹر پر پاؤں ہے تو اس کو مزید دبا دیا جائے. اور جو میرے اور آپ کے ہم سب کے ذہن میں سوال آتا ہے, جس طرح بھی شاہ جی نے مثالیں دی, اور ٹھیک درست بات ہے, تاریخ تو یہی بتاتی ہے نا جی کہ ہم نے لوگوں کو لکیریں لگائیں اور کہا یہ ماضی کا حصہ ہو گئے, بٹ دوز پیپل باؤنسڈ بیک. یہی آرگیومنٹ جب میرے جیسا آدمی رکھتا ہے کہیں پر کہ جی یہ تو پاسٹ میں بھی ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ دس از این, یہ کمپریبل ویو نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں, دس از این انفیئر کمپیریزن. ان لوگوں نے وہ کام نہیں کیے ہوئے تھے جو خان صاحب نے کیے ہوئے ہیں, لہٰذا خان صاحب کا تو چیپٹر ہی اور ہے اور ان کا معاملہ ہی اور ہے, لہٰذا ان کے لیے تو ایسی کوئی سولوشن نہیں ہے. اور دس از این انسٹیٹیوشنل ڈیسیجن کہ اس رستے پر اب دوبارہ نہیں جانا. اب واللہ عالم بالصواب 4 سال 5 سال بعد کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال تو یہی کچھ ہے. نصرت, ہمیشہ ہم نے دیکھا یہاں پہ جب بھی پولیٹیکل ڈسپیوٹس ہوئی ہیں, چاہے وہ پرسنلائز ہوں یا انسٹیٹیوشنلائز ہوں, جو بھی ہو, ہمیشہ پھر گارنٹرز آتے ہیں. پاکستان کے اندر تو گارنٹر ہے کوئی نہیں. باہر پہ سیمنگلی اگر آپ لیں تو اب آپ کو سعودی عربیہ نہیں لگتا گارنٹر, آپ کو یو اے ای نہیں لگتا, امریکہ پہ اگر جو باتیں تھیں وہ لگتا ہے اب امریکہ بھی نہیں ہے, چائنا بھی نہیں ہے, ایک ٹرکی ہے شاید آپ کہہ لیں ہاں یا نہ یا واٹ ایور. کیا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی ایک پاورفل نیوٹرل انٹرنیشنل آربیٹر نہیں ہے جو حالات ٹھیک کروا سکے؟ از دیٹ دا بگیسٹ پرابلم؟ دس از ون آف دا فیکٹرس. مثال کے طور پر اگر آپ ریکال کرو اچھی طرح سے تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے بھی کوئی گارنٹر نہیں تھے. ان کو سپیس اس وقت ملی تھی جب ضیاء الحق بیکاز آف ایکسیڈنٹ دنیا میں نہ رہے, ورنہ وہ آئیں. انہوں نے 10 اپریل 1986 کو بہت بڑا جلوس نکلا, لیکن جولائی کو بعد وہ ڈو وہ جو سارا تو اس کے بعد ٹھیک ہے جی. اور انہی کی جماعت کو اتنے عرصے اسٹرگل کے بعد جنرل ضیاء کے نہ ہوتے ہوئے بھی پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دی گئی تھی, راتوں رات آئی جی آئی بن گئی تھی. ٹھیک ہے نا سر؟ تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اٹ از اونلی ڈیو ٹو لیک آف اینی فارن گارنٹر. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بڑے جو سیاستدان رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے وہ ڈسٹنٹ اپنے آپ کو کر دیتے تھے. مثال کے طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو اپنے سگے بھائی سے, اور ایک نہیں 2 تھے, کہ نہیں یہ تو الذوالفقار, یہ تو وہ یہ دہشت گردی از ناٹ سیلیبل ان دس ڈے اینڈ ایج. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ 20 سیکنڈ یہ ہے خان صاحب کو ڈسٹنس اگر کرنا آپ پڑے گا. نے خان صاحب کس سے ڈسٹنس کریں اپنا؟ ظاہر ہے کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اور کیا ہے بھائی, جو لوگ وہاں بیٹھ کے تو ایک خاص شخصیت کو نشانہ بنا کے مسلسل کہے جا رہے ہیں اور زلمے خلیلزاد کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں, نیچرلی ان سے فاصلہ تو دکھانا پڑے گا. نہیں سمجھ گیا آپ کی بات, ہم سب کے چلیں بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.